بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اور قرآن کو دیکھنا ہو تو اخلاق محمدی دیکھ لو۔ اب جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کو انہوں نے قرآن قرار دے دیا تو اس اعلان سے قرآن کی جو اپنی حقیقت ہے اور قرآن کا جو اپنا وجود ہے اور قرآن کی جو اپنی آئیڈینٹیٹی ہے، قرآن کا اپنا تشخص کتاب الہی ہونا، اس کی نفی تو نہیں ہو گئی۔ وہ قرآن تو قرآن رہا، مگر یہ اس کی ایک الگ شان ظاہر ہوئی کہ وہ اخلاق محمدی کا بھی عنوان بن گیا۔ تو جس طرح اخلاق محمدی قرآن ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق، تو اس سے قرآن کی نفی نہیں ہو گئی۔ اسی طرح اگر حقیقت محمدی لوح محفوظ بن گئی تو لوح محفوظ کے وجود کی نفی نہیں ہو گئی۔ لوح محفوظ کا وہ وجود اپنی جگہ قائم رہا، اور لوح محفوظ کا ایک اور معنی حقیقت محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ اب قرآن کتاب الہی بھی ہے اور اخلاق محمدی کی دستاویز بھی ہے، اخلاق محمدی کا ڈاکومنٹ بھی ہے، دستاویز بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو کتاب مبین کہا گیا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہ بات سمجھنے والی، قرآن مجید کو کتاب مبین کہا گیا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جا بجا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، یہاں تک سمجھ گئے۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین کہا گیا۔ یہ کتاب جو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے، اس کا لقب بھی کتاب مبین قرآن نے کہا، اور دوسرے مقام پر لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین کہا۔ فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ آخر پہ چڑھ کے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ غیب کی ساری کنجیاں اللہ کی قدرت و ملکیت میں ہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، خشکی میں ہے یا دریاؤں میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے جسے اللہ نہیں جانتا، زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایک دانہ نہیں جو اللہ نہیں جانتا، کوئی تر چیز نہیں جس کا علم اللہ کو نہیں، کوئی خشک چیز نہیں جس کا علم اللہ میں نہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا اس طرح ہر چیز عالم خلق و امر کی، اس کا علم اللہ نے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو لوح محفوظ کو کتاب مبین فرما دیا۔ اب ادھر قرآن مجید کو کتاب مبین فرما دیا۔ اب بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے اور لوح محفوظ بھی کتاب مبین ہے۔ اب قرآن مجید ایک مقام پہ فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یہ قرآن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن میرے محبوب آپ کے دل پر ثبت ہے۔ جبرائیل لے کے نازل ہوئے اور آپ کے دل پر ثبت ہو گیا۔ جبرائیل اس کتاب قرآن کو لے کے نازل ہوئے اور آپ کے دل میں اترا اور دل میں محفوظ ہو گیا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قرآن قلب محمدی میں محفوظ ہے۔
میرے محبوب آپ کے دل میں محفوظ ہے۔ تو کیا بات ہے، اگر لوح میں محفوظ ہو تو مانا جائے اور قلب محمدی میں محفوظ ہو تو نہ مانا جائے۔ تو جس جگہ قرآن ثبت ہے وہی لوح محفوظ ہے، خواہ وہ عالم بالا کی لوح محفوظ ہو یا خواہ مکہ اور مدینہ میں چلتا ہوا پیکر مصطفیٰ لوح محفوظ۔